نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں پارے کے شروع میں محرمات قطعیہ کے تسلسل میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے اس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی تو عدت کے اندر نکاح اور واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا یہ بھی حرام ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن کفار کی وہ عورتیں جو میدان جنگ سے پکڑی جائیں اور تمہارے ملک میں آئیں تو تقسیم کے بعد ان سے جماع حلال ہے، جیسا کہ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کنیزوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 29 میں بتایا کہ باطل طریقوں سے یعنی جوا، سٹا، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے اور باہمی رضامندی سے تجارت کرنا جائز ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز ہے۔ اسی طرح ہبہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ جو شخص ظلماً دوسرے کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا تو اپنے فضل و کرم سے بندے کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہی حسد ہے جو کہ حرام ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ پھر آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا کہ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، یعنی شوہر مہر بھی ادا کرتا ہے اور بیوی بچوں کی کفالت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشزہ کہتے ہیں۔ قرآن نے نافرمان عورت کی تدریجی اصلاح کا حکم بیان فرمایا، جیسے اسے پیار محبت سے سمجھانا، عارضی طور پر ان کے بستر علیحدہ کرنا، تادیباً سرزنش کرنا۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے عورت اصلاح قبول کر لے تو اس پر سختی کی ممانعت ہے، اور اگر ان تدریجی اقدامات سے زوجین کے درمیان تنازع رفع نہ ہو تو قرآن نے یہ مصالحت کا یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک شخص مل بیٹھے، اور اگر وہ اصلاح پسند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم فرمایا اور شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی۔ اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوتا ہے اور فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر پڑوسیوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک پڑوسی وہ ہے جو قرابت دار ہے، یہ قرابت رشتہ داری کی بھی ہو سکتی ہے اور اسلامی رشتے کے حوالے سے بھی۔ دوسرا وہ پڑوسی کہ جو اجنبی ہے، اس اجنبی سے مراد یہ ہے کہ جو رشتہ دار نہ ہو، اور وہ بھی ہے کہ جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تیسرا وہ کہ جس کے ساتھ دفتر یا کارخانے، سفر میں یا کلاس میں یا مجلس میں قربت کا تعلق قائم ہو جائے۔ ان سب کے درجہ بدرجہ حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اور جو اپنے پڑوسی کی عزت نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو وارث بھی بنا نہ دیا جائے۔ آیت نمبر 37 تا 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بیان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دگنا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال اور اعمال کی شہادت دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 42 میں انبیاء اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے پچھتاوے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 44 میں یہود کی گمراہیوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 43 میں نماز کے چند مسائل بیان فرمائے کہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کرو۔ نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، تو مسلمان کو ہر قسم کا نشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض ناگزیر صورتوں میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آدمی مسافر ہو اور پانی
سیرت صحیح دستیاب نہ ہو، قیمت پر دستیاب ہو لیکن وہ قیمت کی استطاعت نہ رکھتا ہو، صرف اتنا پانی ہو کہ اس سے یا پیاس بجھائی جا سکے یا پھر اس سے وضو کیا جا سکے، تو پیاس بجھانے کو ترجیح دی جائے گی۔ یا پھر پانی دستیاب ہے لیکن بیمار اتنا ہے کہ اگر وہ پانی کو استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا اس کی صحت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ مارے اور اس سے چہرے کا مسح کرے اور دوسری بار مٹی پر ہاتھ مارے اور کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے۔ زمین کی جنس سے جو بھی پاک چیز ہو اسے تیمم کرنا جائز ہے۔ پھر آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی ایک قبیح خصلت کا ذکر کیا گیا کہ وہ کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی لفظ کو اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے یا اسے چھپا دیا جائے، اور جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنا دیا جاتا تو وہ ہم نے سنا اور اطاعت کی کہنے کی بجائے کہتے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور آپ کا حکم نہ سنا جائے۔ اور راعینا یعنی رعایت کیجئے کہ کلمے کو زبان پھیر کر راعینا ہمارے چرواہے کہتے، یعنی راعینا کے لفظ کو اہانت کے معنوں میں استعمال کیا کرتے۔ یہ ان کی اللہ اور اس کے رسول سے نفرت اور فطری خباثت کی وجہ سے ہے اور اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم کلمات الہی کو بگاڑتے ہو اس کی سزا کے طور پر تمہاری صورتیں بھی بگاڑ دی جا سکتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو کسی صورت میں معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے اس سے کم تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اپنی پاک بازی بیان کرنے والوں کا رد فرمایا گیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اس میں ہر شیخی مارنے والے کے لیے عبرت ہے۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ اہل کتاب بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہود کے سردار کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کی خاطر مشرکین نے مکہ کو حلیف بنانے کے لیے گئے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ جب تک تم لوگ ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ انہوں نے اہل کتاب اور اہل توحید ہونے کے باوجود عداوت رسول میں بتوں کو سجدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے سزاوار بنے۔ قرآن نے بتایا کہ ختم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی عداوت کا سبب آپ کو نبوت عطا فرمانا تھا، حالانکہ اس سے پہلے ابراہیم اور آل ابراہیم کو بھی اللہ نے کتاب اور حکمت اور بادشاہت کا اعزاز عطا فرمایا تھا اور وہ جسے چاہے نواز دے۔ پھر فرمایا کہ یہود کو ان کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا اور ان کی کھالیں جلتی رہیں گی اور جلنے کے بعد انہیں نئی کھالیں دے کر عذاب الہی جاری رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمانتیں ان کے حقداروں کو دو اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حکومت و اقتدار اور منصب و عہدہ بھی ایمانت ہے، مشورہ بھی ایک ایمانت ہے، اور کسی کے پاس کسی نے کوئی چیز ودیعت رکھی ہو تو وہ بھی ایک ایمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمانت ضائع کر دی جائے گی۔ پوچھا ایمانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب امت کے زمام اقتدار نااہلوں کے سپرد کر دی جائے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے صاحبان اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس میں اللہ عز و جل اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اہل اقتدار کی اطاعت مشروط ہے۔ اگر اہل اقتدار کے ساتھ کسی معاملے کے ناجائز یا جائز ہونے کے بارے میں اختلاف ہو جائے۔ پھر آیت نمبر 60 تا 63 میں منافقوں کی چالوں اور دو رخے پن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک ایمان افروز نوید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے رسول آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور پھر رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کرے تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا، اور یہ وسیلہ مغفرت آج بھی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ پھر آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپس کے جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کو حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرما دیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کوئی بھی تنگی اور ملال نہیں آنا چاہیے، تو وہ بظاہر دعوی ایمان کے باوجود حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے۔
پھر آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور عباد الصالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں احکام، ہدایات اور کامیابی کی بشارتیں ہیں۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ ایسے عالم میں کہ جب معاشرے کے کمزور لوگ، عورتیں اور بچے مدد کے لیے پکاریں کہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دو، تو مظلوموں کی مدد کے لیے ان پر میدان جہاد میں آنا لازم ہے۔ پھر آیت نمبر 76 اور اس کے بعد والی آیات میں بتایا کہ منافق اور بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو جان جانے کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ زندگی کی مہلت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور اہل تقویٰ کے لیے آخرت بہتر ہے۔ موت کے ڈر سے جہاد سے گریز ہرگز نہ کرو۔ موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والوں کو فرمایا تم جہاں کے بھی ہو موت تمہیں پا لگی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی اپنے آپ کو بند کر لو۔ پھر منافقوں کا ایک شعار یہ بھی بتایا کہ انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ رسول کی طرف سے ہے، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے۔ منافقوں کی ایک خصلت یہ بھی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مانا، پھر رات کو اپنی مجلسوں میں اس کے برعکس بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ قرآن نے ایک اصول یہ بھی بتایا کہ حالت جنگ اور زمانہ جنگ میں امن اور خوف یعنی فتح و شکست کے حوالے سے ہر سنی سنائی خبر کو پھیلانا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ایسے زمانوں میں خبروں پر نگرانی کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کس خبر کی اشاعت مسلمان کے لیے مفید اور کس خبر کی اشاعت مسلمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسے آج کل کی اصطلاح میں سینسرشپ کہتے ہیں، اور جدید دنیا میں بھی حالت جنگ میں خبروں کی اشاعت سرکاری کنٹرول میں ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنا اہل نظر اور سیاست و جنگ کے ماہرین کا کام ہوتا ہے، کیونکہ فوج اور قوم کے مورال پر ان افواہوں کا اثر پڑتا ہے، اور اب میدانوں کے علاوہ پروپیگنڈا کر کے نفسیاتی جنگ بھی لڑی جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود جہاد کرنے اور مومنین کو ترغیب جہاد دینے کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ جائز سفارش کا اجر اور ناجائز سفارش کا وبال سفارش کرنے والے کے لیے ہوگا۔ آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو، جیسے السلام علیکم کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم انہی الفاظ میں جواب دے دو جیسے السلام علیکم کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام۔ زمانہ جنگ میں مسلمانوں کو کئی طرح کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا، جیسے وہ منافقین جو دل سے مسلمانوں کی تباہی اور ناکامی چاہتے تھے، ان کے لیے فرمایا کہ نہ تو انہیں اپنا دستے بازو بنایا جائے اور نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے، بلکہ ان کا قلع کما کر دیا جائے۔ پھر منافقین کا ایک گروہ وہ تھا کہ جو مسلمانوں اور اپنی قوم دونوں کے ساتھ امن میں رہنا چاہتا تھا، لیکن ان کی باطنی کیفیت یہ تھی اگر ان کی قوم کی طرف سے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے تو وہ اس میں کود پڑے۔ تو قرآن نے بتایا کہ اگر وہ مسلمانوں سے الگ نہ ہو تو مسلمانوں کو صلح کا پیغام نہ دیں، اور موقع ملنے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے اپنا ہاتھ نہ روکیں، تو مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ موقع ملنے پر ان کا قلع کما کر دیں۔ پھر آیت نمبر 92 میں قطع خطا کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ بھی دینا ہوگا، اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی دینی ہوگی، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء معاف کر دیں۔ اسی طرح کسی معاہد قوم کا کوئی فرد مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی دشمن کا کوئی فرد غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے صرف کفارہ ہے۔ کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر مومن غلام دستیاب نہ ہو، جیسا کہ اب دنیا میں غلامی کا رواج ختم ہو چکا ہے اور اسلام بھی غلامی کو ختم کرنے کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، بلکہ اسلام نے مختلف ترغیبات دے کر اور اسے کار ثواب کے طور پر پیش کر کے اس خاتمے کی بنیاد ڈالی۔ تو ایسی صورت میں کفارہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے۔
قتل عمد یعنی جان بوجھ کر ارادی طور پر کسی نے کسی بے قصور انسان کو قتل کر دیا، اس کا حکم بیان فرمایا کہ جو کہ یہ ہے کہ جہنم کا دائمی عذاب اگر حرام سمجھ کر قتل کیا تو جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا ہو اللہ تعالیٰ اس کو مدت دراز تک جہنم میں رکھے گا، اور اگر قتل ناحق کو حلال جان کر قتل کیا تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اگر کسی نے قصداً قتل ناحق کیا اور دنیا میں اس سے قصاص لے لیا ہے تب بھی آخرت کی نجات کے لیے توبہ شرط ہے۔ قتل ناحق کی صورت میں قاتل سے قصاص بھی لیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مالی بدل پر صلح کی جا سکتی ہے، یا بغیر کسی مالی بدل کے معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 94 میں مومنین سے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے سفر یا میدان جنگ میں اگر کوئی اقرار ایمان کر لے تو مال غنیمت کے حصول کے لیے ایسے شخص کے ایمان کا انکار کر کے اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غنیمتیں بہت ہیں اور تمہیں اللہ نے احسان کر کے دولت ایمان سے نوازا ہے۔ پھر آیت نمبر 95 میں بتایا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اور ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ البتہ جو بیماری یا پھر ضعیف العمری کے سبب جہاد میں شریک نہیں ہے لیکن وہ جنگ کا منصوبہ ساز ہے، کوئی حکمت عملی ترتیب دینے والا ہے، جنگی چالیں سکھانے والا ہے یا مجاہدین کی خدمت میں مشغول ہے، وہ یقیناً مجاہد کا اجر پائے گا۔ اہل رسالت کے تناظر میں جبکہ مسلمان مستقل حالت جنگ میں تھے، وہ لوگ جو جنگ سے گریز کرتے رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت آئے گا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ حق و باطل کی جنگ کے وقت تم کہاں تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم نے دارالایمان کی طرف ہجرت کیوں نہ کی؟ لیکن جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی کمزور تھے ان کے لیے کوئی راہ نجات نہ تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ پھر آیت نمبر 101 میں اور اس کی بعد کی آیات میں مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم بیان ہوا۔ فقہ حنفی میں مسافت سفر کی مقدار 98 کلومیٹر ہے۔ نماز اور جماعت اتنا لازمی فریضہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی کوئی ساکت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عین حالت جنگ میں نماز کا وقت آ جائے تو ضرورت کے مطابق مجاہدین کا ایک حصہ دشمن کے مقابل مورچہ بند رہے اور دوسرے امام کی اقتداء میں ایک رکعت نماز پڑھے، اور پھر وہ مورچے میں چلے جائیں اور جو مجاہدین مورچے بند تھے وہ آ کر امام کی اقتداء کریں اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کریں، اور پھر یہ مورچوں پر چلا جائے اور جو دوسرا فریق آ کر بقیہ نماز کو مکمل کرے۔ اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دفاع سے غافل ہونا کسی طور پر جائز نہیں ہے، اور اسی کو آج کل کی جنگ کی اصطلاح میں ریڈ الرٹ یا پھر ہائی الرٹ کہتے ہیں، اور یہ کسی صورت میں بھی نماز کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو حالت قیام، حالت قعود اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے ہو، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور جب حالت جنگ ختم ہو جائے، امن کی حالت ہو تو معمول کے مطابق نماز ادا کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 105 سے لے کر 108 میں عہد رسالت میں پیش آنے والی ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان چوری کے معاملے میں ہونے والے فیصلے کے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کے ایک قبیلے کے کچھ افراد جان بوجھ کر گناہگار کو بے گناہ کو گناہگار ثابت کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو حقیقت حال کا علم عطا فرمایا کہ گناہگار اپنا ہو یا پرایا، گناہگار کو سزا ملنی چاہیے اور اس کے لیے اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، اور بے گناہ کی حمایت نہیں کرنی چاہیے اگرچہ وہ غیر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو غفور رحیم پائے گا، اور ہر شخص کی بدعمالی کا وبال اسی پر لازمی آئے گا۔ پھر آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بہت ہی بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے اور مومنین کاملین کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور فرمایا کہ ہر صاحب ایمان مرد اور عورت